بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت میں سینکڑوں اہل علم موجود ہیں جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بہت مدلل اور بہت پرمغز گفتگو فرماتے ہیں۔ پچھلے دنوں الیکشن والوں نے جو اقلیتی کمیشن ہے انہوں نے قومی اقلیتوں کے باب میں ایک نئی بات شروع کی اور یہ کہا کہ قادیانیوں کو اقلیتوں کے اس بینچ میں شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس پہ ملک میں متعدد افراد نے صحیح موقف اور صحیح چیز بیان کی، اور جس طرح دیگر اہل علم پر عوام کی طرف سے مسلسل سوالات کا دباؤ پڑا، کچھ صورتحال یہاں بھی ایسی ہی پیش آئی اور کچھ مصالح اس بات کی متقاضی ہوئیں کہ ہم اس پہ اظہار گفتگو کریں۔ اگرچہ امر واقعہ اس کے قریب قریب ہے کہ یہ گفتگو زائد از ضرورت ہوگی، اس لیے اسے بالکل نہ سنا جائے کوئی حرج نہیں۔ جب ایک بات واضح ہو گئی اور اہل علم نے اس پہ اظہار خیال کر دیا تو ہم جیسے نالائقوں کو اس موضوع پہ بولنے کا ویسے بھی حق نہیں ہے کہ کم علمی ہے، اور پھر اس کے بعد تو کچھ جواز بھی نہیں رہتا۔ مگر جو مصلحت اور بعض امور کی وجہ سے بات کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1974 کی تحریک میں جب آئین کی روح سے قادیانی حضرات کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے کچھ آئینی تقاضے بھی ابھرتے تھے۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے مدتوں پہلے، اور یہ کسی بھی ملک کی قانونی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جو اقلیتیں قرار پائیں ان میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، یہ سب لوگ شامل۔ اور جب بھی اقلیتی کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے ان تمام مذاہب کے نمائندے آتے ہیں اور حکومت کے سامنے کوئی بھی انہیں شکایت ہو اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور حکومتیں وقتاً فوقتاً ان کے مسائل پر غور بھی کرتی ہیں، اور بسا اوقات ان کے مسائل کو سن کر اس کا حکم تلاش کرتی ہیں اور پھر اس مسئلے کو حل بھی کرتی ہیں۔
جب سے ملک بنا ہے تقریباً اسی وقت سے یہ ایک دستور چلا آ رہا ہے، اور اب یہ بات سامنے آئی کہ اس قومی اقلیتی کمیشن میں آئندہ سے ان لوگوں کو بھی نمائندگی دی جائے جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو پیغمبر اور نبی مانتے ہیں۔ چونکہ آئین کی روح سے 1974 میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور آئین کی روح سے وہ اقلیت میں شمار ہو گئے تھے، تو اس لیے انہیں اس کمیشن میں آنا ہی تھا۔ اور اس بات کا احساس اسی وقت جب پیرزادہ صاحب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب وزیر قانون تھے اور جناب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پہلی مرتبہ اپنی حکومت میں یہ کیا تھا کہ اقلیتوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے اور ان کی نمائندگی صوبائی اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے باقاعدہ سیٹس الگ کر دی تھی۔ لیکن قادیانی حضرات نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنا کوئی نمائندہ نہ قومی اسمبلی میں بھیجیں گے نہ صوبائی اسمبلی میں بھیجیں گے، کیونکہ یہ تو اس صورت میں ہو جب وہ اپنے آپ کو کافر اور اقلیت تسلیم کرے۔ آئین کی اس شق کو اور قانون کی اس جزئی کو انہوں نے پہلے دن سے ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی قادیانی جس کا خالصتاً تعلق ربوہ سے ہو، وہ قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی میں اقلیتوں کے حصے میں آنے والی سیٹس پر الیکشن لڑا ہو اور پھر وہ آ گیا۔ یاد پڑتا ہے، اور یہ بات بالکل درست انشاءاللہ اور صحیح ہوگی، کہ ایک مرتبہ کسی قادیانی نے اسمبلی یا سینٹ میں کہیں حصہ لیا تھا، کچھ کوشش ایسی کی تھی، اور اس وقت جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ تھے انہوں نے اسے سزا کے طور پر جماعت سے ہی نکال دیا تھا۔ ایک چیز بہرحال ایسی پیش آئی تھی، تفصیلات تاریخ میں، اور جن حضرات کو وہ واقعات یاد ہیں ان کے حافظے میں محفوظ ہوگی۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ دستور کی اس شق کو مانتے ہی نہیں، اور اتنے برس سے مسلسل ان کا 45-44 برس سے اصرار ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور حکومت کا یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ جب مسلمان ہیں تو وہ کیوں اقلیتوں میں شمار کیے جائیں، اور کیوں وہ اقلیتوں کی نمائندگی جو نمائندے کرتے ہیں ان میں اپنا بھی کوئی نمائندہ بھیجیں۔ حکومت کی یہ کاوش اور موجودہ حکومت کا یہ کہنا کہ وہ بھی اقلیتوں میں اپنا آدمی بھیجیں بالکل صحیح بات ہے، لیکن سب سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے تو منوائیں کہ آپ اپنے آپ کو کافر اور اقلیت کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے۔
اور جب وہ نہیں کہتے اور وہ کافر اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے اور آئین کی اس شک کو نہیں مانتے، تو پھر لازماً سوال اٹھتا ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کے لیے اس میں کیوں کر آئیں گے۔ یہ ایک کنفیوژن ہے جو گورنمنٹ نے یہ قدم لے کے کریٹ کی ہے، اور یہ ایک الجھاؤ ہے کہ ان لوگوں کو کہنا کہ تم اپنے آپ کو کافر مان کر پھر یہاں آؤ۔ تو اس پہ بہت سے قانونی اور فقہی سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قطعاً اس بات کو ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور قطعاً اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ جو اس کی کاسٹ انہیں پے کرنی پڑے گی وہ یہ کہ آئین کی اس شک کو مانے اور اپنے آپ کو کافر قرار دیں۔ پھر حکمرانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر وہ یہ سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو قادیانی اپنے مذہب میں کیا لکھیں گے، کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ امت مسلمہ میں جتنے بھی طبقے ہیں ان سب سے کسی بھی درجے میں کوئی فارم بھی انہیں فل کرنا ہو تو وہ خواہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں، اہل بریلی ہوں، اہل حدیث ہوں اور اہل تشیع ہوں، ہر کوئی لکھتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پوری امت جن کے کفر پہ متفق ہے، یہ کیا لکھیں گے کہ ان کا دین اور ان کا مذہب کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں تو ایک نسبت ہے قادیان کی طرف کہ بقول ان کے اور ان کے دعوے کے مطابق ان کے نبی مرزا غلام احمد صاحب وہاں پیدا ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دستور کی اس شک کو کلیئر نہ کرنے کی چیزیں آ گئی ہیں، تو حکومت کا یہ اعلان لوگوں کو الجھاؤ اور پریشانی میں ڈال رہا ہے، اور اگر اس مسئلے کو نہ سلجھایا گیا تو یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو انہوں نے چھیڑا ہے۔ انہیں پورے ملک کی طرف سے، عوام کی طرف سے، غیور مسلمانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نوبت اس سے بھی بڑھ سکتی ہے جس کا غالباً ان کو اب تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی ناموس، ان کی عزت، ان کی نبوت کا، ان کا آخری نبی ہونا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب معاملات ایسے ہیں جو بہت ٹچی ہیں، اور جو لوگ پس پشت ان ڈوریوں کو ہلا رہے ہیں انہیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور کوئی شخص بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ آگ لگی تو پھر سب بھسم ہو جائیں گے، اور وہ بھی جو ان ڈوریوں کو پیچھے سے کھینچ رہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔